نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معراج ہے، اس معراج نے امت کو بڑے سارے سبق دیے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں پھر بات کو سمیٹتے ہیں۔ معراج کا واقعہ نا جس موقع پر ہوا نا، وہ موقع بڑا دلچسپ ہے۔ مکے میں معراج ہو گئی، حالانکہ مکے میں ماننے والوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ مدینے میں ہوتی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ نعرے لگا، حضرت سعد بن معاذ جیسے لوگ باری باری جاتے جو وفادار تھے، قریبی تھے۔ اور یہاں تو تعداد غلاموں کی کم تھی۔ واقعہ معراج یہاں ہوا کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئی۔ جناب ابو طالب نے پردہ کیا، حضور طائف چلے گئے تو انہوں نے پتھر مارا۔ مکے والے مانتے نہیں، قلب اطہر رنجیدہ ہوا۔ سرکار رات کو سوئے تو رو کے سوئے، تو رب کریم نے فرمایا محبوب غم نہ کریں، آپ میرے پاس آئیں۔ حضرت جبریل جب گئے ہیں نا، تو جا کے انہوں نے جو لفظ کہیں حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چلیے، رب آپ کی ملاقات کا شوق فرماتا ہے، اللہ مشتاق۔ یہ دکھوں کو کبھی غلط نہ سمجھو۔ سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں تو بے درد پیدا ہوئے۔ دنیا میں دکھ ہی نہیں دیکھا تو درد کہاں سے آئے؟ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب آپ کو دکھ گھیر لیتے ہیں اور جب سارے ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جب کسی جانب سے 3 تنقید کے نشتر بہتے ہیں، تو پھر ہی تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو پورا چھاؤں کیے ہوئے ہیں، ایک میرا خدا ہے، دوسرے محمد مصطفیٰ ہے۔ پھر تو سجدہ مزہ دیتا ہے، پھر تو درود شریف کے لفظ بعد میں نکلتے ہیں اور آنسو پہلے آتے ہیں۔ جب آپ تنہا رہ جاتے پھر آپ کا رب رسول سے قرب بڑھ جاتا ہے۔ واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے غموں کو برا نہ جانو، تکلیفوں کو کبھی برا نہ جانو، یہ تو تمہیں نرم کرتی ہیں، یہ تو تمہارے اندر حسن پیدا کرتی ہے، یہ تو وقار لا۔ واقعہ معراج سارے کا سارا کیا ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد معراج مسجد الحرام سے مسجد اقصی، یعنی مسجد سے معراج شروع ہوئی اور مسجد تک گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تھے تو 2 رکعتیں پڑھ کے چلے، حرم شریف میں 2 رکعتیں پڑھ کے چلے۔ پھر حضور فرماتے ہیں رستے میں مدینہ شریف کی زمین آئی تو وہاں بھی اتر کر میں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے چلتے چلتے حضرت موسیٰ کو بھی نماز پڑھ کر دیکھا۔ پھر حضور فرمانے لگے کہ جب میں مسجد اقصی میں گیا تو وہاں بھی میں نے نماز ہی پڑھائی، وہاں بھی میں نے، اور بیت المعمور پہ گیا تو وہاں بھی فرشتوں کو نماز ہی پڑھائی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تو حضور کو خواب میں بھی دیکھتا تھا تو سرکار نماز ہی پڑھا رہے ہیں۔ سارا واقعہ معراج نماز کے گرد گھومتا ہے۔ حضور نمازیں پڑھاتے گئے، واپس آئے تو نماز لے کے آ گئے۔ نماز اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معراج شریف کی محفل کا تحفہ لنگر نہیں، نماز ہے۔ کیا انہیں نفل زیادہ پڑھ گئے؟ اللہ اللہ زیادہ کر گئے۔ معراج کا تحفہ تو نوافل ہے، عبادات۔ پھر آئیے بھی دیکھیے گا کہ حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں تھا نا تو سرکار فرماتے ہیں میرے دل میں یہ شائبہ بھی نہیں تھا کہ جماعت میں کراؤں گا۔ حضور امام الانبیاء ہیں، یہ حضور بیان بھی کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ یہ سرکار اپنے اس منصب سے آگاہ ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت بندہ آگے آگے جانے کی کوشش کرے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں شائبہ بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا۔ وہ تو اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی تو جبریل امین نے بابی تھام کے کہا حضور نماز آپ نہیں پڑھانا۔ حالانکہ 1,24,000 کم و بیش نبی موجود تھے۔ نماز توجہ ہے میری بات پر؟ چلیں اب باتیں آ گئی ہیں تو کرنی تو پڑتی ہے نا، کرنے کے رہنے دیں، تھوڑی سی کڑوی ہے۔ مسجد کی امامت، اس کو بھی اب لوگ چھوٹا سا درجہ سمجھتے ہیں۔ کبھی پیر کامل صاحب امامت کرتے ہیں، سوال ہی پیدا ہوتا وہ کیسے کرے گا؟ یہ تو کرے گا کہ مولوی بیچارہ چھوٹا سا نماز پڑھائے، اور پیر صاحب وہ تھوڑی پڑھائیں گے،
وہ تو دعا کریں گے وہ بھی ان کی طبیعت مانے گے. کیا بات کرتے ہیں صاحب, ہم نے کچھ چیزوں کو درجہ ہلکا دے دیا. خدا سے ڈرے. رسول کائنات مصلی پہ تشریف رکھتے تھے ہمیشہ. 5 نمازوں کی امامت نبی پاک نے خود فرمائی ہے. آپ اس کو چھوٹا منصب سمجھتے ہیں, یہ بہت بڑا منصب ہے. اور میں مدرسے کے طلباء اور علماء سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ غور کریں, آپ بھلا کہاں کھڑے ہیں؟ منبر رسول پر, مصلی رسول پر. سجادہ نشینی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو بہت بڑی گدی ملی ہوئی. کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں چیزوں کو؟ یہ چھوٹا احساس ہے. حضور نماز پڑھاتے تھے. نماز, آپ یقین کریں, اب یہ کچا جملہ بولا جاتا ہے, یہ امام صاحب اہلی مسجد ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کسی کام کا بندہ نہیں, اس میں کوئی درجہ نہیں, یہ خالی امام صاحب ہے. امامت کرانا, نماز پڑھانا. اب آہستہ آہستہ کر کے لوگ اس کو, حضرت بلال حبشی امام ہے امت کے نہیں. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے انت سیدنا, تو ہمارا سردار ہے. ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ کا مؤذن بھی سردار ہوتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کبھی کسی مؤذن کو لوگوں نے اعلان کر کے اسٹیج پہ نہیں بٹھایا, یہ بیچارہ 30 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے تو چلو اس کو بھی تھوڑی عزت دے دی. لیکن وہ کسی محفل میلاد کی مسجد میں بھی, محفل میں بھی اسٹیج پہ نہیں بٹھایا جاتا. حقیقتوں کو سمجھیں, حقیقت کا سفر. سرکار نے نماز پڑھائی. ایک بات اور بھی کر دوں, حضرت جبریل نے نبی پاک کو کھڑا کیا مصلی پہ, ہاتھ پکڑ پہ حضرت جبریل نے کھڑا کیا. کسی پیغمبر نے اعتراض نہیں کیا. جنہیں جبریل کھڑا کریں جب ان پر اعتراض نہیں, تو جس ابو بکر صدیق کو خود رسول پاک کھڑا کریں, خود نبی کریم کھڑا کریں, حکم دو لوگوں ابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھیں, اس پر اعتراض کا کیا معنی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 2 رکعتوں کی نماز پڑھائی, اور جب نماز مکمل ہو گئی تو انبیاء کے خطاب شروع ہوئے. انبیاء کے, یہ بھی مجھے کہنا پڑے گا, خطاب کرنے والا مولوی ہوتا ہے, معرفت والا نہیں جی. حالانکہ سارے نبیوں نے خطاب کیا. خطاب کرنے والا یہ مولوی صاحب ہیں جی, یہ مولوی صاحب. سبحان اللہ. تو صوفی اور درویش کون ہوتا ہے؟ اس کو کوئی شے نہ آتی ہو, کس چکر میں آپ پڑے ہوئے؟ علم سے ہی تو معرفت آتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے ڈرتے بھی وہی ہیں اللہ سے جن کے پاس علم ہے. علم ہے وہ ڈرتے. تو سارے انبیاء نے خطاب کیا. یہ جو خطاب کرنا ہے نا, خطاب, یہ بہت بڑی معرفت کی بات ہے. اگر کوئی انسان حق بیان کرنے کا عادی ہو, اور حضور اکثر مواقع پر تقریر فرمایا کرتے تھے کہ بہت بڑی عبادت ہے, اگر اسے اس درجے میں سمجھا جائے اور کرنے والا اس ذوق سے کرے. ہر نبی نے خطاب کیا, اور جو اللہ نے انہیں شانیں دی تھی اظہار تشکر کے طور پر, تحدیث نعمت کے طور پر بیان کیا. حضرت آدم فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے سارے انسانوں کا باپ بنایا. حضرت ابراہیم فرمانے لگے اس کا کرم نہیں کہ مجھے اسے اپنا خلیل ہی بنا لیا. ہر نبی, حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے کلیم بنایا ہے, جناب عیسیٰ کہنے لگے روح بنایا ہے. ساری باتیں ختم ہو گئی تو خصوصی خطاب شروع ہوئی. اللہ کے رسول اب خطاب فرمائیں. تو حضور نے پہلا جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے, کہنے لگے دیکھو بات ایک کی ہے اور سب پر نمبر لے گئے. سارے اپنی انفرادی اور ذاتی شانوں کا بیان کر رہے تھے, پر میرے رسول پاک نے جب بات کی تو صرف اپنی نہیں کی, صرف امت کی نہیں کی, بلکہ سارے عالمین کی بات کی. حضور فرمانے لگے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. فرمایا اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا. ایک بات اور بھی, حضور نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی. مسلمان نہ تھوڑا تھوڑا روب کا شکار ہے, روب کا. یہ بڑی کچی پکی تعریفیں کرتے ہیں یورپ کی, امریکہ کی, فلانے کی. بڑی شاندار سڑکیں ہیں جی, بڑی شاندار سڑکیں ہیں برطانیہ کی, یورپ کی. تو میں کیا کرتا ہوں, سڑکیں بڑی شاندار ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ٹوٹی ہوئی ہیں, پر یہ تو اللہ کا فضل ہے نا کہ جس جگہ دل کرے بریک لگا لے. ہر پیٹرول پمپ پہ مسجد بنی ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی؟ اس کا کیوں نہیں ذکر کرتے؟ ہر پیٹرول پمپ پہ مسجد ہے.
وضو کا اہتمام ہے، پاکیزگی کا بندوبست ہے، آپ صفائی کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں ہر گھر، یہ بھی سہولت ہے یورپ میں۔ آپ کو پکی سڑکیں نظر آتی ہیں، شاندار ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، پر عبادت کرنے کو جگہ تو نہیں نا نظر آتی۔ یہاں ہر روڈ پہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ سرکار نے امامت کی سارے انبیاء کی اور امت کو بتایا کہ تم نے لوگوں کے روڈ کے نیچے نہیں آنا، یہودی آئے تو تمہیں لتاڑ جائے، عیسائی آئے تو تمہیں لتاڑ جائے، بدھ مت آئے تو تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرو، نہ، تم اس معبود کے ماننے والے ہو جو دنیا میں امامت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا، تم نے امامت کرنی ہے۔ امامت یہ روگ سے نکل ہے، یہ بعض مذہبی لوگ بھی نا بیچارے بلا وجہ روگ کا شکار ہو، بلا وجہ۔ آپ جب امامہ باندھ لیتے ہیں نا، داڑھی آپ کی پوری ہوتی ہے، تو میں اکثر گزارش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ بیوٹی پارلر سے کہ نوجوان تیار ہو کے آئے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ کتنے پیارے لگ رہے ہو، بڑے خوبصورت ہو، لیکن اگر وہ بندہ داڑھی رکھ لے، پگڑی باندھ لے تو تعریف پھر بھی ہوتی ہے، اور جملوں میں حسن ہوتا ہے۔ اب لوگ یہ نہیں کہتے بڑے سونے لگ رہے ہو، اب لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ تعریف اب بھی ہوئی، پر دیکھیں تعریف کے اندر وقار کتنا بڑھ گیا، کتنا نورانی چہرہ ہے۔ میرے عزیز بھائی، مذہبی لوگ نا، میں نے دیکھا ہے اکثر کسی، یہ ہمارے نعت خاں حضرات بھی اور بھی کئی، اللہ ماشاءاللہ، ولیمے پہ جائیں گے تو پینٹ کوٹ پہن لیں گے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے اصل لباس میں رہیں۔ ویسے بھی عشق موسمی نہیں ہوتا، وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے تے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ کچا پکا کام کیوں کرتے ہیں آپ؟ بات چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، بات کو سمیٹنا ہے۔ حضور جب معراج سے واپس آئے تو دلائل مانگے لوگوں نے، بحث ہونے لگے، اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے دلائل مانگے تھے نا، مانا انہوں نے پھر بھی نہیں۔ اکثر دلائل مانگنے والے لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں انہیں مطمئن کرنے کی، لیکن وہ مطمئن ہونے کو چونکہ تیار ہی نہیں ہوتے، ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، لہذا جتنے بھی دلائل دیے جائیں وہ ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو دلائل مانگنے شروع کر دیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی اعزاز عطا فرماتا ہے نا، پھر اللہ مدد بھی فرماتا ہے، پھر رب کہیں مدد بھی کرتا ہے، پھر جب سچائی، چونکہ سچائی ہوتی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے روشن فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں معراج سے واپس آیا، اور جب یہ بات لوگوں کے بیچ کہی تو لوگ آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ مسجد اقصیٰ چونکہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، انہوں نے دیکھی مسجد اقصیٰ تھی، اس لیے اللہ کریم نے بھی آسمانوں کا اس میں ذکر ہی نہیں فرمایا، لوگوں کی عقل اور شعور کے مطابق بات۔ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے تو اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے؟ سرکار گئے، دروازے پر براق کو باندھا گیا، 2 رکعتوں کی امامت کرائی اور حضور واپس تشریف لے آیا۔ اب میں یہاں آیا ہوں تو آپ مجھ سے کل پوچھیں کہ مزار شریف پہ آپ گئے تھے تو کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، بزرگوں کے لوہے مزار پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو میں تو نہیں بتا سکتا، یہ کہ فاتحہ پڑھی ہو۔ آ گئے، پوچھنے لگے اے محبوب علیہ السلام آپ تشریف لے گئے تھے تو مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر براق پہ بیٹھ کے جا رہے ہوں اور جہاں نظر جائے وہاں براق کا قدم جائے تو سرکار وہاں بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نیچے نظر کی تو حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور یہاں سے بیٹھ کر بھی بتا سکتے تھے کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، اور کون کون سی سمت کیا کیا چیز ہے، لیکن حضور فرمانے لگے جب انہوں نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ بتلائیے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، تو حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، میرے سامنے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، سامنے میرے مسجد اقصیٰ کھڑی کر دی اللہ تعالیٰ، ایسے روشنی کرتے ہیں رب کے، لوگوں پر حق یوں واضح کرتا ہے، انشراح صدر دیتا ہے
कहते हैं सामने हर से आ गई, वो पूछते जाते थे, मैं गिनता जाता था और बताता जाता था।